من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، کئی روز سے یہ ابتدائی سورہ جن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور کچھ بنیادی اور ابتدائی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے بات مکمل نہیں ہو پاتی۔ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں بہت سخت قسم کا رد عمل کا مقابلہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو گئے، تو آپ نے دل کی گہرائیوں سے بارگاہ رب العزت میں مناجات و فریاد کی۔ مفسرین تو بہت کچھ لکھتے ہیں، مورخین بہت کچھ لکھتے ہیں، ہمارے درس میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور واقعہ تقریباً سب لوگوں کو معلوم ہے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اتنے خوبصورت، اور یہ دعا آپ کی فصاحت و بلاغت کا ایک نادر نمونہ ہے، جیسا کہ کل بھی آیا تھا آپ کے سامنے، اور اس کے ایک ایک بول حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر شہادت تو ہے ہی، ساتھ ساتھ آپ کی عبدیت اور مناجات کے طرز اور طریقہ اور اللہ پاک رب العزت کی جبروتیت، قدوسیت، اور اللہ پاک رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ پاک کی ربوبیت پہ شاہد ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر کوئی حق الیقین اور عین الیقین کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ اور سب سے آخری الفاظ جو ہیں کہ لکل عتبیٰ حتی ترضیٰ ولا حول ولا قوت الا بک، کہ اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے اور اس وقت تک ہم آپ کو خوش کرنے کی تگ و دو میں لگے رہیں گے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اور اس میں ایک بات اور بھی کہی گئی ہے کہ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ ان تنزل علیہ غضبک وتنزل علیہ سخطک ولک العتبیٰ حتی ترضیٰ، یعنی طائف والوں کی اذیت، ان کی تکلیف کا ہمیں کوئی غم نہیں ہے۔ ہمیں تو غم اگر ہے تو اس بات کا ہے کہ اللہ، یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے یہ آپ کا غضب نہ ہو، ہم آپ کے غضب سے پناہ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ پاک رب العزت کے چہرے کے نور کا رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو واسطہ دیا ہے، یعنی اس سے اعلیٰ اور افضل کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کے چہرے کے نور کا واسطہ دے کر رسول اللہ نے اللہ پاک کی ناراضگی سے پناہ چاہی، اور پھر آخر میں کہا لا حول ولا قوت الا بک، کہ آپ کی رضا اور آپ کی خوشی یہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے مگر یہ بھی آپ کے توفیق سے یا آپ کی مدد سے یا آپ کی نصرت اور آپ کی اعانت سے۔ گویا کہ اپنے آپ کو بالکل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کی انتہا کر دی ہے اور ربوبیت کا اعتراف کا کمال اختیار کیا ہے۔ خیر، یہ واقعہ ہونے کو ہو گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے ربیہ کے دونوں بیٹا عتبہ اور شیبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور گڑگڑا رہے ہیں، تو ان کے دل میں رحم آیا، کن کے؟ عتبہ اور شیبہ کے، جو ربیہ کے بیٹے تھے، اور اپنے ایک نصرانی غلام جس کا نام عداس ہے اس کو بلا کر کہا کہ انگور کا باغ سے ایک خوشہ لے لو اور ایک طبق میں رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ کھائیں۔ چونکہ نڈھال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی یار و مددگار نہیں، اور عرش عظیم کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جی، چنانچہ غلام نے ایسا ہی کیا، جا کر انگور کا
طبق حضرت خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پڑھ کر انگور کے خوشے کی طرف ہاتھ بڑھایا، یعنی کھانے کے لیے بھی آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کیا۔ وہ جو غلام تھا وہ یہ دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھتے ہی جب بسم اللہ سنا تو وہ یہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، یہ کلام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس شہر کے لوگ نہیں بولتے، یہاں وہ تو جاہلیت کا دور تھا، مشرکین تھے سب، وہ تو اللہ کا نام ہی نہیں لینے تھا، تو الرجی تھی تو اللہ ہی سے تھی ان کو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس غلام عداس سے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا کیا مذہب ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں مذہباً تو نصرانی ہوں اور نینوا جو حضرت یونس علیہ السلام کی بستی ہے وہاں کا رہنے والا ہوں۔ پھر یہ جواب سن کر رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم اللہ کے بندے حضرت یونس علیہ السلام کے بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ جی۔ پھر غلام نے سوال کیا حضرت خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو کیا معلوم کہ حضرت یونس بن متیٰ کون ہے؟ جی، اور ان کی کیا خبر؟ تو حضرت خاتم النبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو میرے بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی برحق تھے اور میں بھی اللہ کا نبی خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جی، انبیاء کی لسٹ شروع ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے، پہلے نبی کا بھی ذکر قرآن نے متعین کر دیا کہ پہلے نبی آدم علیہ السلام، اور کائنات عالم کو سمجھنا چاہیے کہ آخری نبی کا بھی نام اللہ نے قرآن میں خاتم النبین کے ساتھ لے لیا۔ اب جھگڑا ہی مٹ گیا ہے ختم نبوت پہ کسی کے دعویٰ کا، لیکن دنیا کی عجیب گمراہی ہے، مختلف لوگ دجال آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن اللہ نے پہلے نبی کو بھی متعین کر دیا کہ پہلے نبی آدم، ان سے پہلے کوئی نبی نہیں، اور آخری نبی حضرت خاتم النبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے بعد بھی اب کوئی نبی نہ بنایا جائے گا نہ نبی آئے گا۔ عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ آئیں گے لیکن بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، وہ خلیفۃ اللہ بن کے آئیں گے، جیسے حضرت ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خلیفہ ہوں گے۔ یہ سن کر اس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گر پڑا کہ ارے یہ تو یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں، اور حضرت خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور ہاتھوں کو بوسہ دیا، سر کا بھی بوسہ دیا اس نے غلام نے، یہ سن کر کہ یہ بھی نبی ہیں اور یونس علیہ السلام بھی نبی تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بھی بوسہ دیا۔ عتبہ اور شیبہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، ربیہ کے دونوں بیٹے جن کا باغ تھا وہ، ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس نے ہمارے غلام کو تو خراب کر دیا، دیکھا کہ میرا غلام، اور ان کو لوگوں نے مار کر کے دھکے دے کے بھگا دیے، پتہ نہیں اس نے کیا بات کہی کہ اس نے اس شخص کے سر بھی کو بھی چوم لیا اور ہاتھوں کو بھی چوم لیا۔ اس کے بعد وہ غلام اپنے آقا کے پاس لوٹ کر گیا تو انہوں نے کہا عتبہ اور شیبہ نے کہ تجھے کیا ہوا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں کو تو نے بوسہ دینے لگا؟ جواب میں اس غلام نے کہا کہ میرے سردار، اس وقت زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں، پوری روئے زمین میں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو خون سے لہو لہان ہیں اور بالکل نڈھال بن چکے ہیں، اور جن کے لیے آپ نے کہا انگور لے جا کے دو اور انہوں نے کھایا، ان سے بہتر اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی انسان نہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتلائی جو نبی کے سوا کوئی نہیں بتلا سکتا۔ واہ رے غلام، اس نے پہچان لیا جب انسان کی فطرت سلیم ہوتی ہے اور کسی پہلے کے خیالات سے دل جب پاک ہوتا ہے، دل جب صاف شفاف ہوتا ہے،
تو انسان کو حق قبول کرنے میں یا حق کے ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. رکاوٹ کب ہوتی ہے کہ انسان پہلے سے ایک سوچ ایک خیال لے کے کسی سے ملتا ہے تو اس کو حق مشکل سے مل پاتا ہے. تو یہ چونکہ نیوٹرل تھا غلام، اس نے سنا اور سننے کے بعد انہونی بات سنی کہ بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، تو اس نے مان لیا کہ یہ ایسی بات ہے جو نبی کے سوا کوئی شخص کہہ ہی نہیں سکتا. جی پھر کیا ہوا؟ عتبہ اور شیبہ نے کہا کمبخت ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی تجھے تیرے مذہب سے پھیر دے، کیونکہ تیرا دین بہرحال اس کے دین سے بہتر ہے. چونکہ اس وقت تک عتبہ اور شیبہ پر بھی اسلام کی حقانیت اور حقیقت نہیں کھلی تھی. کتنا وقت ہو گیا جی؟ 10 منٹ ہو گیا. چلیے باقی بات انشاءاللہ العزیز کل کے درس. سبحان